جتنی بھی چیزیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. کس یقین کے ساتھ؟ کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ سچی ہیں اور یقینی ہیں، اور ہمارے آقا کی بتائی ہوئی ایک ایک بات سچی ہے. اس ایمان کے ساتھ ہمیں یہ تمام چیزیں پڑھنی ہیں. تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے. گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو کوئی ایک دن کر لے، دوسرے دن کوئی دوسرا کر لے، اور اگر مریض ہے کوئی تو وہ خود سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کرے. 2 گھنٹے لگتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. 2 گھنٹے آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے، 2 گھنٹے روزانہ پڑھیں گے سورہ بقرہ نکال کر، تو کیسا ہی جادو کیوں نہ آپ کے اوپر ہو وہ ختم ہو جائے گا. تو سورہ بقرہ کی تلاوت. اب سورہ بقرہ جن کو پڑھنی نہیں آتے تو پڑھنا سیکھیں آپ. اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے پڑھواتے ہیں، حافظ صاحب سے پڑھواتے ہیں یا کیسٹ میں لگا کے آڈیو بجا کے گھر میں رکھ دیتے ہیں. اس سے فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مریض ہیں تو آپ خود پڑھیں. گھر کے لوگ ہیں وہ خود پڑھیں گے تو جتنا فائدہ ہوگا اتنا آڈیو سے یا کسی باہر والے سے پڑھوانے میں اتنا فائدہ نہیں ملے گا. سورہ بقرہ کی تلاوت نمبر 1. اور اگر آپ پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ پاؤ پارا روزانہ پڑھ لیں، پھر اگلا پاؤ دوسرے دن پڑھ لیں، پھر اگلا پاؤ دوسرے دن پڑھ لیں. ایسے آپ سورہ بقرہ 3 دن میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 جادو کے توڑ کے لیے جن نظرات کے اوپر ان کو فیل ہوتا ہے جادو وغیرہ، تو نمبر 1 سورہ بقرہ. نمبر 2 آیت الکرسی. آیت الکرسی آپ صبح اور شام پڑھنے کی عادت بنائیں. جب سوئیں تو آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب کوئی سوتا ہے اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس شخص کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، اور جب تک صبح ہوتی نہیں ہے وہ فرشتہ حفاظت کرتا رہتا ہے ایسے شخص کی جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے. اسی لیے آیت الکرسی پڑھ کر سوئیے. اور اس یقین کے ساتھ سونا ہے آیت الکرسی. کس یقین کے ساتھ؟ کہ حضور نے فرمایا کہ فرشتہ حفاظت میں لگ جاتا ہے، تو میری حفاظت میں فرشتہ آ گیا، میں بے فکر ہوں. اس یقین کے ساتھ آپ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گے، کوئی جادو جنات آپ کو سوتے وہ نہیں ڈرا سکتا ہے. نمبر 3 نمازوں کا اہتمام. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے جو بندے ہوتے ہیں، عبادت گزار جو بندے ہوتے ہیں، ان پر شیطان کا سر کارگر نہیں ہوتا ہے. نمازوں کا اہتمام ایسے شخص کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر جادو، کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، کیسا ہی جادو ہو، جس کے اوپر جادو ہے آپ کو فیل ہو رہا ہے تو آپ نمازوں کا اہتمام کریں. خاص طور پر فجر کی نماز. فجر کی نماز کا بہت اہتمام کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. اور جب آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر میں اٹھیں گے تو آپ اللہ کی حفاظت میں چلے گئے. تو جب آپ اللہ کی حفاظت میں چلے گئے تو شیطان آپ کو کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے نماز کا اہتمام، خاص طور پر فجر کی نماز کا اہتمام.